بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آبی زمزم کی کہانی اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی صبر، توکل اور اللہ کی مدد کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیر خور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ گیا وادی مکہ میں چھوڑ دیں، یعنی وہاں اس زمین پر چھوڑ دے جو بنجر تھی، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ مکہ اس وقت ایک بنجر اور غیر آباد جگہ تھی، جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی زندگی کے آثار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بیٹے کو تھوڑے سے پانی اور کھانے کے ساتھ وہاں چھوڑ دیا اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنے اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کرے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا، لیکن جلدی ہی پانی اور کھانے کی قلت ہونے لگی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بے قراری سے پانی کی تلاش شروع کی۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھی اور چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی پانی نظر نہ آیا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ کی طرف دوڑی، مگر وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ یہ عمل انہوں نے 7 مرتبہ دہرایا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ جدوجہد اور دعا اللہ کی ہاں قبول ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب زمین پر اپنا پر مارا۔ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ یہ چشمہ آج آبی زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوش ہو کر پانی کی جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پلایا۔ یہ پانی نہ صرف ان کی جان بچانے کا ذریعہ بنا، بلکہ یہ ممکن مکہ مکرمہ کی آبادی کاری کی بنیاد بھی بن گئی۔ یہ جگہ بعد میں قریش کا مرکز بنی اور آج تک حاجیوں کے لیے اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ آبی زمزم کی ایک کہانی اللہ کی رحمت، ماں کی محبت اور صبر و توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ دوستو، یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہوتی اور وہ مشکل وقت میں اپنے مدد ضرور فرما دیتا ہے۔